بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مہتاب عالم ہے. میں FCPS میڈیسن ہوں اینڈ کرنٹلی ورکنگ ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ. ڈیئر ڈاکٹرز اینڈ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے کسی بھی اسپیشلٹی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی پیشنٹ سے جب پہلی انٹروڈکشن ہوتی ہیں تو پیشنٹ کی ڈائگنوزس سب سے پہلے ہسٹری سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. کسی بھی اسپیشلٹی میں جو ہے ہسٹری جو ٹیکنگ جو ہے اسکلس یہ بہت امپورٹنٹ ہیں پیشنٹ کی ڈائگنوزس میں. تو آج ہم ہسٹری پہ تھوڑا بات کریں گے کہ ہسٹری اسکلس کیا ہوتی ہیں اور ہسٹری کی کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یہ کیوں امپورٹنٹ ہیں اور ہر کمپوننٹس کی امپورٹنس کیا ہیں. ڈیئر ڈاکٹرز اینڈ اسٹوڈنٹس، ہسٹری جو ہے اس میں پیشنٹ کی جب آپ کی ہسٹری پہ کمانڈ اچھی ہو تو تقریباً 80% ڈائگنوزز ہسٹری میں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. باقی جو ایگزامینیشن ہے وہ اس میں بھی 10% اینڈ انویسٹیگیشنز جو ہیں جو آپ کی ہسٹری اور ایگزامینیشن کو سپورٹ کرتی ہیں اس میں بھی 10% تقریباً پڑھی ہوتی ہیں. تو ہسٹری ٹیکنگ سکلز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کی بیک گراؤنڈ نالج جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. کسی بھی سسٹم کی ہسٹری جب آپ لیتے ہیں تو اس سسٹم سے جو ہے ریلیٹڈ نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے. تو ہسٹری میں جو ہے ہسٹری اسٹارٹ ہوتی ہیں نیم سے، اس کو بایو ڈیٹا کہتے ہیں، پھر ایج ہے، پھر جو ہے جینڈر ہے، اس کے بعد ایڈریس ہیں. تو ہم یہ لیتے رہتے ہیں لیکن اس کی امپورٹنس سے ابھی تک جو ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو ہم آج بایو ڈیٹا پہ بات کریں گے کہ صرف بایو ڈیٹا کی کیا امپورٹنس ہوتی ہیں. ڈیئر ڈاکٹرز اینڈ اسٹوڈنٹ، جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ جب اس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے پیشنٹ کا نام پوچھ لیا جاتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کا ایک ریپو جو ہے یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. پیشنٹ جو ہے وہ ریلیف فیل کرتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر انٹروڈکشن کر کے اس کا نام پوچھ لیتا ہے تو اس کو جو ہے ڈاکٹر کو ہسٹری دینے میں پیشنٹ جو ہے ایزیلی فیل کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایج کی یہ امپورٹنس ہے کہ ڈفرینٹ ڈیزیزز آر ریلیٹنگ ٹو ڈفرینٹ ایج گروپس. تو ڈاکٹر کو جو ہے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سی ڈیزیزز کون کون سی ایج گروپ کیٹیگریز میں لائی کرتی ہیں. تیسری ایڈلٹس ہیں یا کوئی جو ہے اباؤ ایج کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ میڈیسن ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے پیشنٹ کو نہیں دینے ہوتے کیونکہ اس میں وہ پرابلم کرتی ہے. تو ایج کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اس کے بعد جو ہے آتا ہے جینڈر. ڈفرینٹ ڈیزیزز آر ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ جینڈر. ڈفرینٹ ڈیزیزز آر ریلیٹڈ ٹو ایچ جینڈر. تو اس کے بعد آتا ہے جینڈر کی اپنی امپورٹنس ہے. وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے سامنے جو پیشنٹ بیٹا ہوتا ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس لیے اس سے اس کا پوچھنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جینڈر کیا ہے. لیکن جینڈر کی ایک امپورٹنس یہ ہے کہ پیشنٹ سپوز آپ کے پاس آتا ہے لوور ایبڈومینل پین کے ساتھ، تو اگر وہ فیمیل ہوگی تو جو فیمیل کی جو اناٹمی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. فیمیل کی لوور ایبڈومن میں کون کون سے آرگنز لائی کرتی ہیں، میل میں کون کون سے آرگنز ہیں، تو اس آرگن پہ آپ نے کنسنٹریٹ کر کے اس کے جو ہے اناٹمی اینڈ فزیالوجی آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ڈائگنوزس میں ہیلپ ملتی ہے. ایڈریس کا اپنا ایک امپورٹنس ہے. ایڈریس کا ایک امپورٹنس ہے کہ آپ جب کسی پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں اور آپ اس سے ایڈریس کا پوچھتے ہیں تو بہت سی ایسی ڈیزیزز ایک خاص ریجن کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. تو اس طرح کسی علاقے میں کوئی جو ہے پینڈیمک پہ آ جائے یا کوئی جو ہے وبا آ جائے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایریا میں جو ہے ایک ڈیزیز آ چکی ہے. اگر یہ پیشنٹ اس ایریا سے بلانگ کرتا ہے تو آپ کو ڈائگنوزس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مے بی دس پیشنٹ از ناٹ سفرنگ فرام دس ڈیزیز. تو اس طرح ایڈریس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. تو یہ بایو ڈیٹا پہ چند باتیں ہیں. امید ہے آپ کو انشاءاللہ بایو ڈیٹا کی امپورٹنس پسند آئی ہوگی. آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں
تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ.